فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نیت کر لیجئے گا اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ماہ رمضان المبارک کا 28واں روزہ ہے۔ 28 رمضان المبارک 1438 سن ہجری۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہزاروں معتکفین فیضان مدینہ میں ماہ رمضان کی برکتیں لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بڑے اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا، لہذا حاضرین اور ناظرین سنجیدگی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، کہ اللہ توفیق دے تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کی محبت میں ڈوب کر ان مدنی پھولوں کو سننے کی کوشش کیجئے گا۔ باہر جو بیٹھے ہیں، اندر بیٹھے ہیں، اوپر بیٹھے ہیں، جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، مدنی چینل پر بھی جو آپ ہیں، میں آپ سب سے عرض کروں گا موبائل فون کا استعمال ہرگز مت کیجئے گا۔ آج کا بیان یا جو میں مدنی پھول آپ تک بڑھانے جا رہا ہوں، یہ نیت ہے کہ اگر ہم نے اس کو توجہ سے سنا اور جو سمجھایا جائے، جو بتایا جائے کہ اس پر ہم عمل پیرا ہو گئے تو شاید ہم معاشرے میں پانے والی کئی برائیوں پر قابو پا لیں۔ مگر آپ کا سنجیدگی کے ساتھ سننا اور سنتے سنتے عمل کی نیت کرتے چلا جانا، یہ بے حد ضروری ہے۔ جہاں آڈیو کے ذریعے بیان سنایا جا رہا ہے ہمارے معتکفین اسلامی بھائیوں کو، وہ بھی توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایک انتہائی درد والی حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں۔ مولا کائنات، مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے، عین قریب لوگوں پر وہ وقت آئے گا جب اسلام کا صرف نام اور قرآن کا صرف رواج ہی رہ جائے گا، یعنی رسم و رواج ہی رہ جائے گا۔ ان کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی، ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، ان سے فتنہ نکلے گا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔ حدیث آپ نے سنی اور لازمی ہے کہ اس کی شرح بھی بیان کی جائے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ ہمیں غیب کی خبر دی ہے، اس سے کیا کیا مراد ہے۔
چنانچہ حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ اسلام کا صرف نام ہی رہ جائے گا، یعنی وہ اس طرح کے مسلمان کے نام اسلامی ہوں گے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہوں گے، مگر رنگ ڈھنگ سب کافروں کے سے ہوں گے، جیسا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے۔ یا ارکان اسلام کا نام و شکل تو باقی رہے گا مگر مقصود فوت ہو جائے گا۔ مثلا نماز کا ڈھانچہ تو ہوگا، خشوع اور خضوع نہیں ہوگا، زکوٰۃ دیں گے مگر قوم پروری ختم ہو جائے گی، حج کریں گے مگر صرف سیر و تفریح کے لیے، جہاد ہوگا مگر صرف ملک گیری یعنی حکومت و سلطنت کے حصول کے لیے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام کا صرف نام ہی رہ جائے گا کہ جو اس وقت وضاحت ہم نے سنی، تصور کریں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنا سچ فرمایا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک میں آئے کہ قرآن کا صرف رسم و رواج ہی رہ جائے گا، یعنی رسم نقش کو بھی کہتے ہیں اور طریقے کو بھی، یا دونوں معنی درست ہیں، یعنی قرآن کے نقوش کاغذ میں اور الفاظ زبان پر ہوں گے مگر احترام قلب یعنی دل میں اور عمل قالب یعنی بدن میں نہ ہوگا۔ یہ بڑی جامع شرح ہے مفتی صاحب کی، یعنی قرآن کے نقش تو اس کے کاغذ پر ہوں گے، الفاظ تو زبان پر ہوں گے، لیکن دل میں احترام نہیں ہوگا اور بدن اس کا عمل نہیں کر رہا ہوگا۔ یا رسمن قرآن پڑھا جائے گا، رکھا جائے گا، کچہریوں یعنی کورٹوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے اور گھروں میں میت پر پڑھنے کے لیے تو اس کا استعمال ہوگا، مگر عمل کے لیے عیسائیوں یعنی کرسچنوں کے قوانین ہوں گے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو کچھ کہہ رہا ہوں کو سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے نا؟ توجہ سے سن رہے ہیں نا؟ اور تصور جو بھی تھوڑا بہت ہی سمجھ رکھتا ہوگا، جو کچھ میں کہتا چلا جا رہا ہوں اس کے ذہن میں نہ جانے کتنی چیزیں آ رہی ہوں گی۔ اور جو حدیث پاک میں آیا کہ ان کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی مسجدوں کی عمارت عالیشان، در و دیوار نقش و نگار والے، بجلی کی فٹنگ بھی خوب، مگر نمازی کوئی نہیں۔ ان کے امام بے دین، گویا مسجدیں بجائے ہدایت کے لیے، مسجدیں بجائے ہدایت کے بے دینوں کا سرچشمہ بن جائیں گی۔ اللہ کی پناہ۔ ہر مسجد سے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے درس کی آواز تو آئیں گی مگر ان بے دین علماء کہ وہ درس زہر قاتل ہوں گے، جن میں قرآن کے نام پر کفر و طغیان سے مراد بغاوت، سرکشی پھیلائی جائے گی۔ حدیث پاک کے آخری حصے کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی بے دین علماء سو، یعنی بد مذہب اور بد عمل عالموں کی کثرت ہوگی، جس کا فتنہ سارے مسلمانوں کو ایسے گھیر لے گا جیسے دائرے کا خط کہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں پہنچ کر دائرہ مکمل بنا دیتا ہے۔ یہ حدیث اور اس حدیث پاک کی پوری شرح
جو میں نے آج آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں ہمارے لیے زبردست درس ہے، اور ہمارے تصورات، ہمارے خیالات، بلکہ اگر میں کہوں کہ جو کچھ میں کہتا جا رہا ہوں شاید کئی چیزیں ذہنوں میں آ رہی ہوں گی، حقیقت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کی خبریں دینے والے تھے۔ یہ آپ نے غیب کی خبر دی، اور ایک خبر نہیں دی، ایسی تو آپ نے کئی خبریں غیب کی دی ہیں۔ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے غیب عطا کیا، غیب کی خبریں بیان کی ہیں۔ آپ نے جنت کے بارے میں بتایا، جہنم کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا۔ اور بھی بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جس سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کے بارے میں بتایا، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا، علامات قیامت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور پھر ان حدیثوں کی شروحات ہمارے علماء نے لکھی ہیں۔ تو یہ جو آخر میں فرمایا نا علماء سو کے بارے میں، اللہ تعالی ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ یہاں ایک بات ضرور یاد رہے کہ مساجد میں ہونے والے علماء حق جو عاشقان رسول ہیں کہ درس قرآن و حدیث اور ایمان افروز بیان کی یہاں ہرگز مذمت مراد نہیں۔ ان حضرات کے درس و بیانات امت کے لیے سرچشمہ، یعنی ہدایت کا سرچشمہ اور باعث نزول رحمت اور سبب مغفرت ہوتے ہیں۔ جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا اس سے مراد علماء سو ہیں، اور یہ جو تھوڑا بہت بھی علم دین سے اس کی معلومات ہے، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ دو قسمیں ہیں، علماء سو اور علماء آخرت۔ وہ علماء جو جن کو کہا گیا علماء سو یعنی بد مذہب اور بے عمل عالم، ان کے بارے میں، اور جو علماء آخرت ہوتے ہیں، علماء حق ہوتے ہیں، ان کی شان اس واقعے سے سمجھیے کہ حضرت سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار بلخ کے شہر میں بیان فرما رہے تھے۔ دوران بیان گناہگاروں کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت دعا مانگی، اے اللہ اس اجتماع میں جو سب سے بڑا گناہگار ہے اپنی رحمت سے اس کی مغفرت فرما۔ ایک کفن چور بھی وہاں موجود تھا۔ جب رات ہوئی تو وہ کفن چرانے کی غرض سے قبرستان گیا، مگر جو ہی قبر کھودی ایک غیبی آواز گونج اٹھی، اے کفن چور تو آج دن کے وقت حاتم اسم کے اجتماع میں بخشا جا چکا ہے، پھر آج رات یہ گناہ کیوں کرنے لگا؟ یہ سن کر وہ رو پڑا اور سچے دل سے توبہ کر لی۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حالات اس حدیث پاک کے تحت جو مجھے عرض کرنا تھا وہ یہ ہے کہ یہ میرے آقا نے جو خبریں دی ہیں، آج ہمارا دور جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں بے عملی کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، ایسے عجیب و غریب فتنے۔ ابھی کل جمعہ گزرا نا، کل کی بات ہے، ہمارے ایک اسلامی بھائی نے دیکھا ہے، جو آج مغرب اور عشاء کے درمیان جو میرا براہ راست سلسلہ ہوتا ہے مثالی معاشرہ، اس میں ہم نے اس پر بات کی ہے۔ ہمارے اسلام بھائی کہتے ہیں کہ میں جب باہر نکلا جمعہ کے، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو مار رہا ہے، اور جو مار رہا ہے وہ مارے چلے جا رہا ہے، اور جس کو مار رہا ہے وہ خون ہو رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ کہ جو مار رہا تھا اور جو مار کھا رہا تھا یہ دونوں کا اجنبی نہیں تھے، دونوں کوئی اجنبی نہیں تھے، دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، ان کا رشتہ بھی کوئی دور کا نہیں تھا، رشتہ بھی قریب کا تھا، اور رشتہ یہ تھا کہ جو مار رہا تھا نا وہ بیٹا تھا، اور جسے مار رہا تھا نا وہ باپ تھا، خون ہو رہا تھا، باپ وہ مارے جا رہا تھا، وجہ مکان، گھر، جائیداد، اللہ کی پناہ۔ آج بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، بیٹا ماں کو قتل کر رہا ہے، ماں باپ بیٹے کو اولاد کو قتل کر دیتے، خودکشیاں کر لیتے، بھائی بہنوں کے رشتے
کے بارے میں کیا بات کروں، میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی. عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں. میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں. بیوی شوہر کو قتل کر رہی ہے، شوہر بیوی کو قتل کر دیتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں سود عام ہے، اللہ سے اعلان جنگ ہے. رشوت عام ہے، جھوٹ عام ہے. مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں آباد نہیں ہیں. مسجدوں کے نمازی کہاں ہیں؟ عالی شان مسجدیں بنتی ہیں مگر نمازی نہیں ہوتے. مسجدیں مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. آج ہمارے معاشرے میں آپ کو شرابیں زیادہ ملیں گی. آج ہمارے معاشرے میں آپ کو جوئے کے اڈے زیادہ ملیں گے. جوئے کے اڈے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں سنیما گھر آباد ہوتے چلے جا رہے ہیں. شاپنگ سینٹروں میں سنیما گھر کھل رہے ہیں. جب سنیما گھر کھلتے ہیں تو عجیب و غریب قسم کا ایک طبقہ ہے جو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کے بیان داغ رہے ہوتے ہیں کہ جناب فلم انڈسٹری ترقی کر رہی ہے، ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے. ارے خوب لائے ہو تم، ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے. بے شرمی بے غیرتی جتنی بڑھے گی کیا ملک ترقی کرے گا؟ سنیما گھر بڑھ رہے ہیں. پہلے لوگ چپ کر VCR کی کیسٹیں لے کر جاتے تھے. آج گھروں میں رمضان کے مہینے میں فلمیں دیکھی جاتی ہیں، بے حیائی پر ڈرامے دیکھے جاتے ہیں. گویا کہ سنتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ گھر گھر سنیما گھر ہوگا. آج ایسا لگتا ہے کہ کئی گھر سنیما گھر بنے ہوئے ہیں. الا ماشاءاللہ بڑے بڑے ٹی وی سیٹ، بڑے بڑے سپیکر اور اس کے اندر بڑی عجیب و غریب قسم کی اکوپمنٹ اور پھر اس پر پورا ایک مطلب کہ وہ شو چل رہا ہوتا ہے اور ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ سارے تماشے دیکھے جا رہے ہوتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں بدکاری بڑھ رہی ہے، زنا بڑھ رہا ہے، یہ برائی بڑھ رہی ہے. ہماری بچیوں کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں. ناجائز بچوں کی ولادتوں کا سلسلہ بڑھ رہا ہے. کیا آپ نہیں جانتے؟ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ قتل و غارت گری کا بڑھنا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ دشمنیوں کا بڑھنا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ کینہ اور بغض کا بڑھنا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ کیا بد نگاہیوں کا بڑھنا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ کیا بے پردگیوں کا بڑھنا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ بچیوں کا آدھے کپڑے پہننا اور بازاروں میں گھومنا کیا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ شادی شدہ ہونے کے باوجود مرد گرل فرینڈ رکھتا ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود عورت بوائے فرینڈ رکھتی ہے. کیا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ کیا داڑھی منڈانا کی کثرت بڑھ رہی ہے کہ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ میرے آقا کی پیاری سنت داڑھی جس سے منڈنا حرام، ایک مٹھی سے گھٹانا حرام. آج مسلمان کہلانے والا آقا کی اس داڑھی کو مختلف ڈیزائننگ کے ساتھ بناتا ہے، مختلف تراش و خراش کے ساتھ بناتا ہے. کبھی چھوٹی سی پٹی بناتا ہے، کبھی یہ بناتا ہے، کبھی یوں ڈیزائنیں بناتا ہے، کبھی کیسے کر رہا ہے. کوئی فلم کا ہیرو اگر ہلکی پھلکی شیو بڑھا رہے تو یہ مسلمان ہلکی پھلکی شیو بڑھا لیتا ہے. ایک فلم کا ہیرو داڑھی منڈا ہو جائے تو یہ مسلمان داڑھی منڈا ہو جاتا ہے. ایک فلم کا ہیرو اگر سر منڈانا شروع کر دیتا ہے تو یہ مسلمان گنجا ہو جاتا ہے. یہ اپنے آدھے بال رکھتا ہے، مسلمان آدھے بال رکھتا ہے. یہ پھٹی ہوئی پینٹیں پہنے تو مسلمان پھٹی ہوئی پینٹیں پہنتے ہیں. یہ آدھے کپڑے پہنے تو مسلمان آدھے کپڑے پہنتے ہیں. یہ صرف پینٹ پہن کر ننگے ننگے اوپر سے گھومے
تو یہ مسلمان ایسا بھی کرنے کو تیار ہے. آج شرٹ اتار کر ٹی شرٹ اتار کر اپنے بدن پر طرح طرح کے وہ کیا بولتے ہیں وہ فوٹو بتانے عجیب و غریب اس کا نام ہے وہ بنا کر وہ گھوم رہے ہوتے ہیں نقل کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ بالی پہن لے مسلمان بالی پہن لیتا ہے. وہ ناک میں بالی پہن لے مسلمان ناک میں بالی پہن لیتا ہے. وہ ہونٹوں میں زیور چڑھا لے مسلمان ہونٹوں میں زیور چڑھا لیتا ہے. وہ کڑے پہن لے مسلمان کڑے پہن لیتا ہے. وہ جو کرے مسلمان کر لیتا ہے. اس کو اتنا یاد نہیں آتا کہ میں ایک غیر مسلم یا اگر مسلمان بھی ہے مگر ہے تو فاسق و فاجر اور اس گناہگار اور اس طرح کے لوگوں کے طریقے پر میں چل رہا ہوں جبکہ میرا رب مجھے واضح طور پر فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین پیروی ہے. یہ زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. میرے آقا جیسی زلفیں کسی کی ہو نہیں سکتی. میرے آقا جیسا چہرہ کسی کا ہو نہیں سکتا. میرے آقا جیسا حسن کسی کا ہو نہیں سکتا. میرے آقا جیسی مسکراہٹ کسی کی ہو نہیں سکتی. میرے آقا جیسا گفتار میرے آقا جیسا کردار میرے آقا جیسا انداز کسی کا ہو نہیں سکتا. ارے میرے آقا جیسا نہ اس سے آقا سے پہلے کبھی کسی ماں نے ایسا جنا نہ قیامت تک کوئی ماں ایسا جن سکتی ہے. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. میرے آقا جیسا حسن و جمال نہ تھا نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا ہو ہی نہیں سکتا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کبھی داڑھی کا تصور کرو. کیا تمہارا دل نہیں کرتا میرے چہرے پر اس سنت پر عمل کرتی ہوئی ایک مٹھی داڑھی ہوتی؟ آج مسلمان فخر کے ساتھ داڑھی منڈاتا بلکہ اپنے آپ کو زیادہ خوبصورت زیادہ ماڈرن اور زیادہ پڑھا لکھا ثابت کرنے کے لیے وہ اس بات کو فخر کرتا ہے کہ میں کلین شیو ہوں گا میں داڑھی منڈا ہوں گا اور انگریزوں کی طرح غیروں کی طرح لباس پہنوں گا تو میں زیادہ معاشرے میں معزز کہلاؤں گا. آج سود خور اگر پیسے والا ہو جائے تو آپ میں سے کتنے لوگ ایسے مجھے سننے والے ہوں گے تمہارے یہاں وہ مہمان خصوصی بن جاتا ہے. کیا ہو گیا ہے معاشرہ اتنی تیزی کے ساتھ برائی کی طرف دوڑ نہیں رہا گرتا چلا جا رہا ہے. دوڑے گا کیا گرتا چلا جا رہا ہے. کتنے گھر رہ گئے جن میں فتنہ و فساد نہیں ہے الا ماشاءاللہ. لڑائی جھگڑے بے سکونی بے قراری اعتماد نہیں اطمینان نہیں آپس میں لڑتے ہیں آپس میں جھگڑتے ہیں. مسلمان مسلمان سے لڑتا ہے مسلمان مسلمان کو لوٹ رہا ہے مسلمان مسلمان کو قتل کرے گا. اللہ کی پناہ. کیا یہ سارے فتنے فساد یہ لڑائی جھگڑے یہ بے عملیاں دین کا درد رکھنے والوں تمہیں تڑپاتی نہیں ہے؟ کیا مسجد کی یہ ویرانیاں تمہیں تڑپاتی نہیں ہے؟ ایک پارک کا حال دیکھو کہ اس پارک کے اندر سینکڑوں مسلمان فیملیز ہوتی ہیں اور اگر اسی پارک میں مسجد و اذان کی آواز آئے نماز کے لیے کون جاتا ہے؟ آپ کے محلے کی مسجد میں کبھی فجر کی نماز پڑھ کے تو دیکھو کہاں یہ مسلمان پتہ چلے گا اوندھے منہ سوئے پڑے ہوئے ہیں. ان کے کانوں کے اندر اذان کی آواز تک نہیں گئی ان کو احساس تک نہیں ہوا کہ ہم اٹھ کر جائیں مسجد میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کریں. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برق طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. عجیب ہمارے معاشرے کا مسجدوں کو تالے لگ رہے ہیں مسجدیں ویران ہو رہی ہیں مگر کیا ہمیں ہوش نہیں آتا
ہم کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ مسجدوں کو بھی بچائے، مسجدوں کی رونقیں بڑھائے۔ وہ حال ہے میٹھے 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 اسلامی بھائیوں کہ دنیا کے ایک ایسے ملک میں جہاں مسلمانوں کی آبادی 90% بتائی جاتی ہے، وہاں بے عملی کا ایسا زبردست سیلاب آیا ہے کہ جون 2011 کی ایک اخباری رپورٹ کے مطابق 18 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے پر قانونی طور پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اب سمجھ سکتے ہیں کیا بنے گا ہمارا؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ کریم ہمیں دین کا درد عطا فرمائے، سنتوں کا درد عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک ملک میں غیر مسلموں نے 157 مساجد کو تالے لگا دیے اور مساجد کو تجارتی اور رہائشی مقاصد کے لیے غیر مسلموں کے حوالے کر دیا گیا۔ سرکاری تحویل کے بہانے 324 مساجد کو نمازیوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ ایک ملک کے ایک شہر میں 92 مساجد کو رہائش گاہوں اور مویشیوں کے باڑوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس طرح ایک ملک کے ایک قصبے میں مسجد پر ناجائز قبضہ کر کے اس میں باطل معبودوں کے لیے وہ جگہ کھول دی گئی، مجسمے رکھ دیے گئے۔ اس طرح ایک اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی کہ ایک ملک کے ایک شہر میں ترک مسلمانوں کی ایک مسجد کو آگ لگا کر شہید کر دیا گیا۔ کسی ملک کے مفتی صاحب نے بتایا کہ کمیونسٹ انقلاب سے پہلے ہمارے ملک میں 1200 مساجد موجود تھیں، جن میں سے اکثر غیر مسلموں کی عبادت گاہ، اسٹور اور عجائب گھر میں تبدیل کر دی گئی ہیں۔ اب بھی نہ سمجھے تو یاد رکھو مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ تالے تو باہر لگے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں کیا ہے؟ نہ آپ خوش فہمی میں، بڑی خوش فہمی میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کچھ ہی نہیں ہے۔ ہمارا ایک مدنی قافلہ یہ سنتوں کی تربیت کے لیے باب الاسلام سندھ کے گاؤں میں پہنچا۔ وہاں کی مسجد پر تالا پڑا تھا۔ لوگوں سے ترکیب بنا کر جب مسجد کا دروازہ کھولا تو مدنی قافلے کے مسافر یہ دیکھ کر غمگین ہو گئے کہ طویل عرصے سے صفائی نہ کیے جانے کے سبب مسجد کے دور و دیوار گرد و غبار سے اٹے پڑے ہیں اور ہر طرف مکڑیوں کے جالے تنے ہوئے ہیں۔ مدنی قافلے والوں کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ کافی عرصے سے یہاں کے مسلمانوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے، جس کی بنا پر امام صاحب بھی جا چکے ہیں۔ اسی وجہ سے مسجد پر تالا لگا دیا گیا ہے۔ افسوس مسجد بند کر دی گئی تھی اور گاؤں میں ہر طرف گناہوں کا بازار گرم تھا۔ اکثر دکانوں پر گانے باجے اور ٹی وی پر فلمیں دیکھی جا رہی تھی۔ یہ حال ہے ہمارا۔ میں سمجھ سکتا ہوں شاید آپ میری بات تک پہنچ رہے ہیں کہ میں کیا چاہ رہا ہوں۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آج آپ سے آپ کا وقت لینے آیا ہوں، میرے لیے، آپ کے لیے نہ، آپ کے دین کے لیے، آپ کے اسلام کے لیے، اس اسلام و دین کی سر بلندی کے لیے کہ جس کو پھیلانے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے تھے، اس دین کو پھیلانے کے لیے کہ جس پر عمل کرتے ہوئے میرے صدیق اکبر نے اتنی ایسی ان کو لاتیں ماری گئی آپ کے چہرے منور پر کہ آپ کا چہرہ سوج گیا تھا۔ اس دین اور اسلام کے لیے میں آپ سے آپ کا وقت مانگنے کے لیے آیا ہوں، اس دین کے لیے کہ جس کی سر بلندی کے لیے میرے عظیم صحابہ کرام علیہم رضوان شہید کیے گئے، غزوہ احد میں شہید کیے گئے، غزوہ بدر میں شہید کیے گئے۔
اس دین کی سربلندی کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رخ روشن، رخ منور زخمی ہوا، خون آلود ہوا، خون سے بھر گیا۔ اس دین کی سربلندی کے لیے کہ جس کی دعوت عام کرنے پر کفار مکہ میرے آقا کو ستایا کرتے تھے، آپ کے گلے مبارک میں چادر کا پھندا ڈال دیتے تھے، آپ پر جانور کی اوجڑیاں ڈال دیتے تھے، آپ کے راستے میں کوڑا کچرا ڈالا کرتے تھے۔ آپ کی شہزادیہ بابا جان کا یہ حال دیکھ کر اشک بار و بے چین و بے قرار ہو جایا کرتی تھی۔ جب اس دین کی سربلندی کے لیے میرے آقا نے کلمہ حق بلند کیا، ایسا ستایا گیا کہ میرے آقا مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان مکے سے حبشہ ہجرت کر گئے، حبشہ سے پھر مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ جی ہاں، اس دین اور اسلام کی سربلندی اور اس دین اور اسلام کے دعوت کو عام کرنے کے لیے میں آپ سے وقت مانگ رہا ہوں۔ جس دین کے جھنڈے کو بلند رکھنے کے لیے میرے آقا نواسہ رسول امام حسین نے شہادت اٹھائی۔ میرے آقا امام حسین کا شہزادہ حضرت سیدنا علی اکبر شہید ہوئے۔ اسی لڑائی میں 6 ماہ کے علی اصغر شہید ہوئے۔ نوجوان حسین و جمیل حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ حضرت عباس علمدار شہید ہوئے۔ اس دن کو عام کرنے کے لیے، اس اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا، آج برا حال ہے، آج برا حال ہے ہمارے یہاں۔ آج مسجدوں کو تالے پڑے ہوئے مگر ہمیں ٹائم نہیں ہے۔ آج شراب کھانے کھل رہے ہیں مگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ سود کا کاروبار بڑھ رہا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بدکاریاں بڑھ رہی ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جھوٹ، ملاوٹ، لوٹ کھسوٹ بڑھ رہا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم نیکی کی دعوت نہیں دے سکتے۔ لا دین، بد مذہب دین اسلام کو نوچ رہے ہیں۔ ہماری مسجدوں کو تالے لگ رہے ہیں، مسجدیں تفریح گاہیں بنائی جا رہی ہیں، مسجدوں کو بند کیا جا رہا ہے مگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیا جواب دو گے جب سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور بارگاہ رسالت سے یہ سوال آ گیا کہ جب میرے دین کو وقت کی ضرورت تھی، اے میرے نام لینے والوں تم کہاں تھے؟ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے۔ امت پہ تیری آقا جب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آقا عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے۔ جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسرا، جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسرا، خود
خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ یورپ کے ایک ملک کا میں نے بڑا عجیب واقعہ پڑھا۔ ایک خاتون کاؤنٹر پر بیٹھی سپر اسٹور پر کام کر رہی تھی، مسلمان خاتون کے بارے میں نے پڑھا۔ اتنے میں خریداری کر کر ایک برقعے میں ملبوس مسلمان عورت اس کے کاؤنٹر پر اس کو پیسے دینے بیٹھی۔ وہ مسلمان عورت جو کاؤنٹر پر بیٹھی تھی بے پردہ تھی۔ اس پردے والی مسلمان عورت سے کہنے لگی، کیوں پردہ کرتی ہو؟ تم لوگوں کی اسی شدت کی وجہ سے تو انگریز ہم پر مسلط ہو جاتے اور ہم پر زیادتی کرتے ہیں۔ کچھ تو سوچو۔ جب وہ یہ اس کو فلسفہ جھاڑ رہی تھی تو اس پردہ نشین عورت نے اپنا جب پردہ اٹھایا تو وہ خود وہ انگریز تھی جو کلمہ پڑھ کر مسلمان بنی تھی۔ کہنے لگی، ہمارے پردے کی وجہ سے نہیں، ہماری بے عملی کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ میں تو یہی پردہ اور اسلام کی تعلیم دے کر مسلمان ہو گئی ہوں، تو بے پردہ ہے، تو بھی با پردہ ہو جا۔ امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت، جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، فریاد ہے ایک کشتی امت کے نگے، آؤ سارے فریاد کریں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کی نگہباں بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے، بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں جہاں اس کا جہاں آ کے گھرا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، ہم نے کیا مت پھرا گرگ تمہارے، ہم نے کیا بد ہے پھرا گرگ تمہارے، ہم نے کیا بد ہے پھرا ہے تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے، نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب بھی نہ سمجھے تو یاد رکھو مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ حالات بہت زیادہ بگڑے ہوئے، یعنی کئی ایسی باتیں ہیں جو میں لائیو ہونے کی وجہ سے بیان نہیں کر سکتا۔ میں دنیا کے کئی ملکوں میں گیا ہوں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ بہت برا حال ہے، ہمارے بچوں کا حال برا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا، یہ غم
درد مند مسلمانوں کو کھائے جا رہا ہے. تعلیم کے نام پر، پیسوں کے نام پر، روزگار کے نام پر جس طرح ہماری تہذیب پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ہماری بنیادوں کو جس طرح کھوکھلا کیا جا رہا ہے، یہ اس وقت آپ کو پتا چلے گا جب آپ اپنی اس دنیا سے نکل کر نیکی کی دعوت کے لیے کہیں جائیں گے تو پتا چلے گا کتنا برا حال ہے. علم کی کتنی کمی ہے، عمل کی کتنی کمی ہے، عقائد کا علم کتنا، حرام و حلال کا علم کتنا، تقوی اور پرہیزگاری کا نام کتنوں نے تو سنا بھی نہیں ہوتا ہوگا. ان سب کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان مسائل کا حل نکالیں، ہم کوئی حل نکالیں، حل بیٹھ کر صرف سوچنے سے نہیں ہوگا، حل آپ کا مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے ہوگا، حل آپ کا وقت دینے سے ہوگا. اگر آپ آج بھی وقت نہیں دیں گے تو سوچے کل آپ کی اور ہماری نسلوں کا کیا بنے گا. جو حالت آج بہت بگڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کئیوں کے گھر ابھی بچے ہوئے ہوں، لیکن اگر یہی سیلاب، یہی برائی و بے حیائی، بے شرمی کا سیلاب، یہ کم علمی کا سیلاب اگر ہم نے روکا نہیں تو ڈر ہے کہ کہیں ہمارا گھر بھی بہہ نہ جائے. ہمارے گھر کا تحفظ بھی اسی میں ہی ہے کہ ہم اپنے گھر سے نکلیں اللہ کی راہ میں، سفر کریں اللہ کی راہ میں، نیکی کی دعوت عام کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں. کچھ سوچو. اپنے آرام کو ہم فوقیت دیتے ہیں، اپنے گھر بار کو ہم فوقیت دیتے ہیں، اپنے ہی کاروبار کو ہم فوقیت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ گھر بار آپ کا ٹھیک اپنی جگہ پر، کاروبار اپنی جگہ، کچھ وقت دین کے لیے بھی تو دیں، اسلام کے لیے بھی تو دیں، تبلیغ کے لیے بھی تو دیں. جا کر دیکھو تو سی گاؤں دیہات گوٹھوں کے اندر مسلمان کہلانے والوں کو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں کلمہ پڑھنے نہیں آتا، ان کو مسجد میں آنے کے آداب نہیں ہے، دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا. کیا حال ہوگا ہمارا. مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں کل انگریزوں کے ملک میں بسنے والے جو ہمارے مسلمان ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آج سے چند سالوں کے بعد کوئی کتاب اٹھائے اور بیٹا باپ سے پوچھے ابو یہ کیا ہے، تو باپ دورا دورا آ کر کہے بیٹا باوضو نہیں ہو تم کہ باوضو ہو، یہ قرآن کریم ہے، اسے بے وضو نہیں چھونا چاہیے. یعنی مجھے ڈر ہے کہ کہیں آنے والی نسلوں کو یہ بھی یاد نہ رہے کہ قرآن کی جلد کیسی ہوتی ہے. کیونکہ جنہیں دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا، جو دو دو تین تین چار چار سال گزر جاتے قرآن کھول کر نہیں دیکھتے، ان کا کیا حال ہوگا. جن کے گھروں میں قرآن کریم بس الماری پر رکھ دیا بھول گئے، تاک پہ رکھ دیا بھول گئے، دکان میں رکھ دیا بھول گئے. یہ حال ہے آج ہمارے معاشرے کا. نماز پڑھتے ہیں پڑھنے نہیں آتی، مسجد بناتے ہیں مسجد بنانے نہیں آتی، وضو کرتے ہیں وضو کرنے نہیں آتا، غسل کرتے ہیں غسل کرنے نہیں آتا. بتائیے، کھانا کھاتے ہیں سنت کے مطابق کھانا کھانے نہیں آتا، کپڑے پہنتے ہیں سنت کے مطابق کپڑے پہننا نہیں آتا. حال کتنا برا ہے. نیت کرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم انشاءاللہ مل کر ان حالات کو بدل کر دم لیں گے. مجھے بہت زوردار نعرہ چاہیے. انشاءاللہ حالات بدل کے دم لیں گے، انشاءاللہ نیکی کی دعوت عام کریں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، اپنا وقت دیں گے انشاءاللہ، اپنی زندگیاں دیں گے، اپنی جوانیاں دیں گے، اپنی عمریں، اپنی جوانیاں، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے وقف کر دیں گے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میرا کوریا میں جانا ہوا تھا، ساؤتھ کوریا میں، سیول.
وہ پی ایچ ڈی دعوت اسلامی سے دعوت کرنے والے پی ایچ ڈی ہولڈر اور بڑے بڑے کوالیفائڈ قسم کے اسلام بھائی ملنے کے لیے آئے تھے. بیٹھے باتیں ہوتی رہی, اپنا تعارف کرواتے رہے. میں فلاں چیز میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں, میں فلاں چیز میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں, میں فلاں چیز میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں, میں فلاں چیز میں ماسٹرز کر رہا ہوں, فلاں چیز میں ماسٹرز کر رہا ہوں. اور بھی ملکوں کے اندر اس طرح یونیورسٹیز سے ماسٹرز کرنے والے اور پی ایچ ڈی کرنے والے اسلام بھائی ملنے کے لیے آئے تھے. میرا ایک ان سے سوال تھا, آپ جو کچھ کر رہے ہو, جو کچھ پڑھ رہے ہو, یہ بتاؤ آپ کی تمام تر قابلیت و صلاحیت سے ہمارے دین کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ بتاؤ تو صحیح نا. اے پیسہ کمانے والوں, تمہارے پیسے سے دین کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اے عقل والوں, تمہاری عقلوں سے دین کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اے زبان والوں, تمہاری زبان سے دین کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اے دیکھنے والوں, تمہارے دیکھنے سے دین کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اے صلاحیتوں والوں, اے پروفیشنلزم کے اندر اپنے آپ کو وقف کر دینے والوں, بتاؤ تمہارے پروفیشنلزم سے ہمارے دین کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اسلام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو عام کرنے میں تم کیا کردار ادا کر رہے ہو؟ تو بتاؤ تو صحیح. کچھ بھی نہیں. جو قابلیت ہے, جو صلاحیت ہے, سب دنیا کے نام وقف کر دی, پیسہ کمانے کے لیے وقف کر دی, مال بنانے کے لیے وقف کر دی, اپنا کیریئر پلاننگ کرنے میں ہی سارا وقت گزار دیا. کیا یہ کیریئر نہیں ہے دین کا کام کرنا؟ کیا یہ کیریئر نہیں ہے مسجدیں بنانا؟ کیا یہ کیریئر نہیں ہے مسجد آباد کرنا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے, مقام کوبا پر قیام فرمایا, سب سے پہلا کام میرے آقا نے کیا کیا کہ مقام کوبا پر پہنچ کر آپ نے مسجد تعمیر کی, جو آج کوبا مسجد کے نام سے آج بھی وہاں پر عاشقان رسول جاتے ہیں اور اس اسلام کی پہلی مسجد کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں. کیا جب مدینہ منورہ پہنچے, انصار صحابہ نے کیا کیا, مہاجر صحابہ نے کیا کیا, اصحاب صوفہ کیا کرتے تھے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے تھے؟ علم دین سیکھتے تھے. آج دو چار دن پہلے کی بات ہے, ایک اسلامی بھائی نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں اصحاب صوفہ کے چبوترے پر گیا, وہاں 2 رکعت نفل پڑھی, بڑا سکون ملا. میں نے کہا کہ جتنا سکون تم نے لیا ہے نا, اللہ توفیق دے تو نیت کرو جس طرح یہ اصحاب صوفہ اللہ کے دین کے لیے وقف تھے, میں بھی اللہ کے دین کے لیے وقف ہوتا ہوں. آج اس چبوترے پر پہنچ کر تمہیں سکون مل رہا ہے. ذرا سوچا کہ وہ چبوترا جن سے منسوب ہے اصحاب صوفہ سے, ان کی زندگیوں کا انداز کیا تھے؟ وہ وقف تھے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے. کچھ آتا تھا تو لے لیتے تھے, نہ آتا تھا تو صبر کرتے تھے. اتنی پریشانی کی زندگی, یعنی زہد کی زندگی گزارا کرتے تھے. اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, وقت بہت ضروری ہے. یعنی جس قدر برائی, بے شرمی, بے حیائی, بے غیرتی بڑھے گی, اسی قدر نیکی کی دعوت کی ضرورت بڑھے گی. اور آج یہ ہے, آج نیکی کی دعوت کی ضرورت کل سے زیادہ ہے. ٹی وی کتنی تباہی پھیلا رہا ہے, انٹرنیٹ کتنی تباہی پھیلا. آج ماں باپ پریشان ہیں, ماں باپ پریشان ہیں, نہ بچیاں قابو آ رہی ہیں نہ بچے قابو آ رہے ہیں. اور ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے, مسئلہ تو یہ ٹائم ہی نہیں ہے. مجھے ایک والد صاحب نے کہا میرا بیٹا کچھ کرو نا, اس کا بگڑ گیا ہے. میں تو بہت سمجھا تو سمجھتا نہیں ہے, جوان ہو گیا ہے مگر قابو نہیں آتا. میں کہا اچھا بہت ٹائم دیا آپ نے, ہمیں تو بہت سمجھاتا ہوں. میں کہا 3 دن دو نا, دیے. میں کہا بیٹے کو لے کر مدنی قافلے میں سفر کر جاؤ نا, اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. آؤ نا بھائی بیٹے کو لے کر. میں سلسلہ کر رہا تھا مدنی چینل پر, ایسا کیوں ہوتا ہے براہ راست, پہلے آتا تھا. مجھے اس میں سے ہند سے کال آئی, کوئی موضوع ہوگا ہمارا. ہند سے کال آئی کہ میرا بیٹا نافرمان تھا, میری ایک بات نہیں مانتا تھا. الحمدللہ رب العالمین, دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کرنے گیا. جب واپس آیا, آتے ہی سب سے پہلے اس نے میرے قدموں کو بوسا دیا. اور آج جو میں کہتا ہوں وہ کر رہا ہے. کون کہتا ہے تبدیلی نہیں آ سکتی؟ کون کہتا ہے؟
جب مدنی چینل دیکھ کر جو مدنی کافلوں میں سفر کرتے ان میں تبدیلیاں آ سکتی ہے. تبدیلی مسجدیں آج بھی آباد ہو سکتی ہیں, بے حیائی آج بھی دم توڑ سکتی ہے, مگر اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے ہزاروں اسلامی بھائیوں, آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی, اور واقعی جذبہ ایسا ہونا چاہیے. واقعی اگر میرے جلنے سے میرے دین کے گلشن میں روشنی ہوتی ہے تو کل کا نہیں, آج نہیں, آج کا نہیں, ابھی میں جل جاؤں. کیا یہ جذبہ نہیں ہے؟ کیا آقا کے نام پر گردن کٹوانے کی باتیں ہم نہیں کرتے؟ تیرے نام پر ہو قربان میری جان جانے جانا, ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے. ہم نہیں کہتے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. اللہ نے وہ وقت دیا تو انشاءاللہ آقا کے نام پر جان بھی قربان کر دیں گے. مگر کریں گے نا, کریں گے. مگر اے جان قربان کرنے کا نعرہ لگانے والوں, اے جان قربان کرنے کا نعرہ لگانے والوں, آج آقا کے دین کے لیے وقت قربان نہیں کر سکتے؟ ہاں نہیں کر سکتے؟ کون کون وقت دے سکتا ہے آقا کے دین کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے, مدنی کافروں کے لیے, وقف مدینہ ہونے کے لیے, 12 ماہ کے لیے, 30 دن کے لیے, ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے کے لیے ہمیں وقت دینا پڑے گا, ہمیں جانا پڑے گا تاکہ ہم سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی, نیکی کی دعوت عام کریں. تو انشاءاللہ اس کا اپنا فائدہ ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین بندہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا, صلہ رحمی یعنی رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا, اچھی باتیں بتانے والا اور برائیوں سے روکنے والا. روکیں گے نا؟ سبحان اللہ. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو اچھی باتوں کو حکم دے برائیوں سے روکے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی خلیفہ ہے اور اس کے رسول کا بھی اور اس کتاب یعنی قرآن کا بھی. کتنی عظمت کی بات ہے. نیکی کی دعوت دینے والوں آپ کو مبارک ہو, مبارک ہو. اگر مسلمانوں نے تبلیغ, آپ کو مبارک ہو کہ کتنی پیاری بشارت ہے کہ وہ خلیفہ ہے اللہ کا بھی, رسول کا بھی اور اس کتاب کا بھی یعنی قرآن کریم کا بھی. اللہ ہمیں نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ عطا فرمائے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں تبلیغ بہترین جہاد ہے. تبلیغ کیا ہے؟ بہترین جہاد ہے. جیسے تبلیغ کرنا بہترین عبادت ہے, ایسے ہی تبلیغ چھوڑ دینا بدترین جرم اور چھوڑنے والا ذلیل و خوار. اللہ کریم ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا کرے. اور جو مسجدوں کی ویرانیاں ہیں ہم انشاءاللہ ویرانیوں کو آبادیوں میں بدلیں گے. کون کون نیت کرے؟ کون ہے جو آقا کے دین کے لیے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے سنتوں کو عام کرنے کے لیے اپنے آپ کو مدنی قافلوں کے لیے پیش کرتا ہے؟ یہ ایک طبقہ ہے جو فلموں کو عام کر کے, ڈراموں کو عام کر کے, بے شرمی کو عام کر کے, بے حیائیوں کو عام کر کے مسلمانوں کو بھی عمل بنانے پر تلا ہوا ہے. دلوں سے اسلام کی روح نکالنے پر تلا ہوا ہے. مگر ہم انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے, نہیں ہونے دیں گے. اور ہم انشاءاللہ عز و جل اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے اور اسلام کی روح سے اس امت کو وابستہ کرنے کے لیے خود کو مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں گے نا؟ کون کون؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کو اللہ اور مجھے توفیق دے, ہم کو وقف مدینہ ہو جانا چاہیے. یعنی میری یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہوگا, نہ کوئی کمال نہیں ہوگا. اللہ کے ہم ہیں. اگر اللہ اپنے دین کے لیے ہمیں قبول کر لے تو یہ ہمارے رب کا ہی ہم پر احسان ہوگا, ہمارا کیا کمال ہوگا. تو بس اب نیت کریں کہ انشاءاللہ مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے.
یہ چاند رات کو شیطان آزاد ہونے جا رہا ہے. یہ عاشقان رسول جیسے شوال کا چاند نظر آئے گا شیطان آزاد ہوتا ہے, اور ایسا آزاد ہوتا ہے جیسے کہ انتقام لے رہا ہوتا ہے, میرے آقا کے امتیوں کو نوچ رہا ہوتا ہے, گناہوں کی طرف بلا رہا ہوتا ہے, تفریح گاہیں آباد کروا رہا ہوتا ہے, گناہوں کے اڈے آباد کروا رہا ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں کے مسافر بن کر شیطان کے منصوبے کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے انشاءاللہ. چاند رات کو مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. کون کون کرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ, بلکہ کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جائیے. انشاءاللہ چاند رات کو مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. جو چاند رات مدنی قافلوں میں سفر کریں گے اٹھ کر اپنے عزم کر اپنی نیتوں کا اظہار کریں. ہم انشاءاللہ چاند رات یا عید کے دن مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں گے انشاءاللہ. اٹھیے, یہ عید کی چھٹیاں ہیں, لوگ اپنے اپنے علاقوں میں, محلوں میں, گھروں کے باہر فارغ ہوتے ہیں, نہ جانے کن کن گناہوں میں بیچارے پڑ جائیں. ہم انشاءاللہ ان کے پاس جائیں گے, خود بھی مسجد آباد کریں گے اور ان کو بھی مسجدوں میں لائیں گے انشاءاللہ. کون کون؟ انشاءاللہ. ارے جو بیٹے ہیں اٹھو, لبیک. جو قوم کو اٹھانے کی نیت کرتے ہو تو خود بھی تو اٹھو. اب اٹھو گے تو قوم اٹھے گی, لبیک. اب اٹھو گے تو لوگ اٹھیں گے. لبیک. آپ بیٹھے رہو گے تو کیسے کام بنے گا؟ اللہ اکبر. کون کون لبیک. ہاتھ اٹھا کر نیت کریں, ہم انشاءاللہ چاند رات عید کو مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے انشاءاللہ. یہ اوپر والے اور بھی. ایسے نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ اب بھی اسی وقت اپنا نام مدنی قافلہ مکتب میں لکھوائیں. لبیک. ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, پیچھے نہیں ہٹیں گے نا. لبیک. یہ اٹھنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے, نہیں یہ اٹھنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے. تصور کرو, ایک تصور کریں, چھٹیاں ہیں علاقوں کے اندر, محلوں کے اندر, گاؤں کے اندر, دیہاتوں کے اندر, چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر کیا حال ہو رہا ہوگا. عجیب تماشے ہو رہے ہوتے ہیں, عجیب تماشے ہو رہے ہوتے ہیں. کیا ہم جا کر انہیں بچا نہیں سکتے؟ کیا ہمارے کو اللہ ایسی توفیق دے کہ ہم جا کر بچائیں گے نہیں؟ کیا خود بھی بچیں گے نہیں؟ بچیں گے بھی اور بچائیں گے بھی. کمال ہے. میں کہتا جا رہا ہوں, جذباتی نعرہ نہیں لگانا تو قوم بیٹھتی چلی جا رہی ہے. لبیک. ایک وقت تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹی عمر کے صحابہ کرام ایڑیوں پر کھڑے ہو جاتے تھے کہ قد اونچا نظر آئے گا تو اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا موقع مل جائے گا. وہ صحابہ کرام علیہ رضوان, وہ چھوٹے مدنی منع معاذ و معاوض کہ ان کے جذبے کا اللہ تعالیٰ میں صدقہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ان کی تلواروں سے سخت کافر ابو جہل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. وہ ایڑیوں پر کھڑے ہو کر اونچے ہوتے تھے کہ ہم نظر آ جائے کہ ہم اونچے اونچے ہیں اور ہمیں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کی سعادت مل جائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علی اکبر آتے ہیں, بابا جان مجھے بھی اجازت دو کہ میں بھی شہید ہو کر نانا کے ہاتھ سے کوثر کے جام بھر بھر کے پیوں, اور ہم بیٹھ جائیں گے. ارے کہیں بیٹھ گئے؟ جی تھا, بیٹھ گئے. اللہ, لبیک. لبیک. یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. اوپر والے بھی. میں آپ کو واقعی بتا رہا ہوں, یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. آپ مدنی قافلوں میں سفر کر کے دیکھو, انشاءاللہ آپ کا جذبے اور بڑھے گا. اگر آپ نے 3 دن کی نیت کی ہوگی تو انشاءاللہ 1 ماہ کی نیت کر لو گے انشاءاللہ. یہ باہر والے خدا کے مسافر بنیں گے انشاءاللہ. باہر بھی بیٹھے. کون کون؟ باہر والے پتہ نہیں کیوں اٹھتے نہیں. آواز آنی چاہیے یہاں تک. باہر والے بھی اٹھے, پہلی منزل والے بھی, پہلی منزل والے بھی اٹھے اور سب مڑے اور مڑ کر مدنی قافلہ مکتب کا رخ کریں. لبیک. جائیں, ابھی جائیں. تربیت گاہ پر اس میں تیار ہے. اور یہ جانے والوں کو ہم انشاءاللہ ان کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ بڑھ رہے ہیں مدنی قافلوں کی طرف. لبیک. مجھے نہیں دیکھو, تصور میں اس جگہ کو دیکھو جہاں آپ نے جانا ہے اور اپنے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ پانا ہے. مڑ جائیں مدنی قافلہ مکتب کی طرف. مدنی قافلہ مکتب. اے مدنی قافلے کے مسافروں, چلو مدنی قافلہ مکتب کی طرف نام لکھواؤ.
चांद जाएं। रात, चांद रात, चांद रात, जाए चांद मदनी रात। काफिलों के नाम लिखवाएं, मुझे ना देखें, पीछे जाएं, वहां जाकर इस्लामी भाई इंफरादी कोशिश भी करें। वहां जाएं। जिन्होंने कोपन बना लिए वो भी चले जाए। अरे मेरे जिम्मेदारों, सबको ले इन जाओ। खुश नसीबों का हाथ पकड़ के ले जाओ। ये राह खुदा के मुसाफिर बन रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बास तो टोकन भी लेकर आ गए मदनी काफिले का। ये सब वहां जाए, वहां इंफरादी कोशिश करें। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे जिम्मेदार इस्लामी भाइयों, इन खुश नसीबों का हाथ पकड़ के मदनी काफिला मकतब में ले जाओ। सुभान अल्लाह। वाह, ये है सुभान मदनी काफिलों के मुसाफिर। पहली मंजिल सुभान वाले भी। अल्लाह। इनका साथ देने वाले ही बनो, इंशाअल्लाह इनका साथ चलने वाला भी महरूम नहीं रहेगा। चांद रात, अगर आप मदनी काफिले के मुसाफिर नहीं बन रहे हो तो ये मुसाफिर बनने वाले का हाथ पकड़ कर मदनी काफिला मकतब तक ही ले जाओ सुभान अल्लाह, सुभान कि अल्लाह। चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। माशाअल्लाह, मरहबा, माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु जल्दी ताला। जल्दी नाम लिखवाएं मदनी काफिला मकतब में और जिम्मेदारान के साथ राब्ता करें और इंशाअल्लाह चांद रात मदनी काफिले में सफर करेंगे। इंशाअल्लाह। चांद रात, चांद रात, चांद रात। और ये बाबुल मदीना की मुख्तलिफ मस्जिदों में जो सुन रहे हैं, सारे मदनी काफिलों में सफर की नियत कर लें माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और अपना मदनी मकसद दोहराते रहें। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। तो जिनके हाथ में कोपन भी है वो भी वहां पहुंचे ताकि नए नए इस्लाम के नाम लिखवाए। कोपन वाले कितने खुश नसीब, देखो कैसे खुश हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक कोपन टोकन लेने वालों, अल्लाह अल्लाह करीम आपके सदके हमको जन्नत में जाने का परवाना अता कर दे। आमीन, आमीन। माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। मदनी काफिलों की रेल फेल होगी इंशाअल्लाह, धूमधाम होगी इंशाअल्लाह। फैज़ाने मदनी काफिला जारी रहेगा, फैज़ाने मदनी काफिला जारी रहेगा, फैज़ाने मदनी काफिला जारी रहेगा। माशाअल्लाह। बस दावत इस्लामी को दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचाना है इंशाअल्लाह। और उसके लिए सबसे बेहतरीन जरिया मदनी काफिला। लब्बैक, मदनी काफिला, मदनी लब्बैक, काफिला, मदनी काफिला। लब्बैक। इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिम्मेदार इस्लाम में तवज्जो फरमाए कि आज देखें माशाअल्लाह ये पूरे फैज़ान मदीना में यूं मदनी बहार है। हमारे मदनी चैनल के नाजरीन भी देखें, बना रहे हो तो उनको क्या करना चाहिए? मदनी चैनल के तो इस्लामी बहनों का अगर देख रही तो उनको भी चाहिए घर के माहरीन को मदनी काफिले का मुसाफिर बनाए। माशाअल्लाह, मरहबा। और बहुत अच्छी बात आज निगरानी शुरा ने हमारी तवज्जो दिलाई कि अगर समझदार अपने मदनी मुन्ने हैं तो इनको भी क्यों हम इधर उधर घूमने फिरने 8, छोड़ें? 10 साल 12 साल के मदनी मुन्नों को वाली तो भाई अपने साथ ले जा सकते हैं। माशाअल्लाह। तो ये भी अपना माशाअल्लाह, मदनी ज़हन माशाअल्लाह। बनाएं। मदनी काफिले के टोकन लेने वाले खुशनसीब इस्लामी भाइयों को मुबारक हो। सीखने सुन्नते काफिले में चलो, सीखने सुन्नते काफिले में चलो, लूटने रहमते काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।